الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ عز و جل دوسرا سبق شرح تعامل کا انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی عبارت پڑھتے ہیں والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور درود پاک نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی منتخب کردہ آل پر، آپ کی چنی ہوئی آل پر بھی درود پاک ہوں۔ اور آگے اس کا جو ہے نا وہ ترکیب اس کی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے والصلاۃ کے اندر سب سے پہلے واو آئی ہے، یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور مستانفہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، سیدی مضاف، الانبیاء پر الف لام یہ تعریف کا ہے، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبدل من، محمد المصطفیٰ، محمد اسم رسالت یہ موصوف بنے گا، المصطفیٰ اس پر الف لام یہ تعریف کا ہے، مصطفیٰ صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل جو پوشیدہ ہے وہ اس کا نائب الفاعل بنے گی۔ اب اسم مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گی محمد اسم رسالت، اس کی صفت بن جائے گی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا بدل، مبدل من جو ہم نے پہلے بنایا تھا سید الانبیاء، وہ مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ بنے گا مجرور۔ علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف علی بن جائیں گے، وہ حرف عطف علی حرف جار، آل مضاف، ہی ضمیر واحد مذکر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف بنے گا۔ المجتبیٰ اس کا الف لام یہ برائے تعریف کا ہے، مجتبیٰ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس کا نائب الفاعل بنے گی۔ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ اپنے موصوف کے لیے آلہ جو ہم نے بنایا تھا یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ علی حرف جار کا مجرور، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا معطوف، جو کہ ہم نے پہلے معطوف علیہ بنا لیا تھا یہ اس کا معطوف بنے گا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر بن کے نازلتن کے متعلق ہو جائے گا۔ نازلتن صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہم نے جو ہے نا اس کی ترکیب پڑھی، مزید اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ الصلاۃ سے پہلے جو واو ذکر کی گئی ہے یہ کون سی ہے؟ ضمناً میں نے عرض کیا اس کو وہ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، مستانفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ عاطفہ جب اس کو بنائیں گے تو اس جملے کا عطف ماقبل جملے پر اس کا عطف کیا جائے گا، اور اگر مستانفہ بنائیں گے تو دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الصلاۃ پر رفع کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اور ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ سیدی اس پر کسرہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلی حرف جار کی وجہ سے سیدی پر کسرہ آ رہا ہے۔ تو ایک اور اعتراض بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ سیدی پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے الانبیاء کی طرف، اور مضاف پر تنوین نہیں آیا کرتی۔ اور ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کے مضاف ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک نحوی قاعدہ ہے کہ جب ایک نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو اس نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو مضاف بنایا گیا، یہ اس کی دلیل ہے۔ آگے جو ہے نا الانبیاء پر اعتراض ہوتا ہے کہ الانبیاء اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیدی کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔
اور ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ الانبیاء پر تنوین کیوں نہیں آئی، تو تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ یہ معرفہ ہے، اور معرفہ باللام یعنی الف لام کے ساتھ یہ معرفہ ہوا ہے، تو اس کے آخر میں تنوین ہے۔ جب جو ہے نا تنوین اور الف لام یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، جب الف لام آ گیا، جب معرفہ ہو گیا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ آگے ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء، آپس میں ان دونوں کا کیا تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ تو اس کا جواب سمپل ہے کہ علی سید الانبیاء، سید مضاف ہے، الانبیاء مضاف ہے، یہ آپس میں مرکب اضافی بن رہے ہیں۔ تو پھر آگے ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ محمد المصطفیٰ، یہ ان کا آپس کا کیا تعلق ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد موصوف ہے، المصطفیٰ اس کی صفت، موصوف صفت یہاں مل کر مرکب توصیفی بن رہے ہیں، یہ آپس میں ان کا تعلق مرکب توصیفی کا ہے۔ ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء اور محمد المصطفیٰ ان کا آپس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپس میں مبدل من بدل بن رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مبدل من بدل بن رہے ہیں۔ اور یہاں ایک جو ہے نا مبدل من بدل کا جو ہے نا نحو کے اندر آپ نے قواعد پڑھے ہوں گے، بدل کی جو ہے نا وہ 4 اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط۔ اگر چاہیں تو اس کی میں آپ کو تعریفات بھی سنا سکتا ہوں۔ بدل کل یہ ہوتا ہے کہ جو بدل مبدل منہ کا کل ہو، یعنی بعد میں آنے والا جو جملہ ہے وہ پہلے کا کل ہو تو اسے بدل کل کہتے ہیں، اور جو بدل مبدل منہ کا جز ہو تو اسے بدل بعد کہتے ہیں۔ بدل جو مبدل منہ سے تعلق رکھنے والا ہو تو اسے بدل اشتمال کہتے ہیں، اور جو بدل غلطی کے ازالہ کے لیے لایا جائے اسے بدل غلط کہتے ہیں۔ ان میں سے یہاں سید الانبیاء محمد المصطفیٰ یہ مبدل من بدل بن رہے ہیں، سید الانبیاء یہ ہے مبدل من محمد المصطفیٰ، یہاں یہ بدل ہے، اور یہ بدل کی 4 اقسام میں سے پہلی قسم بدل کل ہے، کیونکہ جو شخصیت، جو ہستی، جو ذات محمد المصطفیٰ سے مراد ہے بعین ہی، وہی ذات سید الانبیاء سے مراد ہے، تو یہ بدل کل بنے گا۔ تو المجتبیٰ میں ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ المجتبیٰ کے اندر جو ہے نا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ تو یہ ضمیر آلہ کی طرف لوٹے گی جو اس کا موصوف بن رہا تھا۔ ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ خبر کے اندر ایک ایسی، کیونکہ یہاں آپ نے مبتدا خبر بنایا، الصلاۃ کو مبتدا، علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اس پورے جملے کو آپ نے خبر بنا دیا ہے، تو خبر کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو اس کے اندر ایسی کون سی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا مقدر نکالا تھا نازلتن، اس کا متعلق جو مقدر نکالا تھا نازلتن، اس کے اندر ہیا ضمیر موجود تھی جو کہ نازلتن کا فاعل بن رہی تھی، تو نازلتن کا فاعل بن رہی تھی، وہی ضمیر جو ہے نا وہ الصلاۃ کی طرف راجع ہے، وہی الصلاۃ کی طرف مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جو خبر کے اندر ضمیر ہوتی ہے مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، وہ نازلتن کے اندر ہی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا سبق بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔